السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد خالد رحمانی ندوی اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد عرفان عالم صاحب قاسمی۔ آج جس ٹاپک کو ہم لوگ لے کر آئے ہیں وہ ٹاپک ہے حلالہ۔ اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ یا انڈین میڈیا جس طرح سے اس شبیہ کو خراب کر رہی ہے اس پر کلیئرلی بات ہوگی، جس میں میرا سب سے پہلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں حلالہ کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام میں حلالہ کیا ہے، ورنہ عام طور سے ہوتا ہے کہ حلالہ کیا ہے اور پھر میڈیا والا حلالہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ پہلے میں دونوں حلالہ کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو، آپ کے سامعین کو اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ بالکل حلالہ ایک پروسیس کا نام ہے جو اسلام کے اندر ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس کا نام حلالہ ہے۔ اور ایک حلالہ وہ ہوتا ہے جو میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ حلالہ یہ ہے۔ میڈیا میں پہلے میڈیا والا حلالہ کو میں ڈیفائن کر دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو جائے۔ میڈیا میں حلالہ اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دیا تو اب وہ عورت اگر پہلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ایک رات کے لیے اس کی شادی کرا دیا جائے دوسرے مرد کے ساتھ، اور ایک رات اس کے ساتھ رہ کر کے آئے اور پھر پہلے مرد سے شادی کر لے، اور اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے میڈیا کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہی حلالہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شریف انسان اس چیز کو سن کر کے پسند نہیں کر سکتا ہے، بالکل حق ہے، اور یہ کہیں سے بھی اسلام میں یہ حلالہ ہے ہی نہیں۔ بالکل اس چیز کا نام حلالہ رکھنا سرے سے سیدھے اسلام پر الزام ہے، یہ کہیں سے بھی اسلام میں حلالہ نہیں ہے۔ اب اسلام میں حلالہ کیا ہے اس چیز کو میں سمجھاتا ہوں۔ اسلام میں حلالہ یہ ہے، اولاً تو طلاق کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اس طریقے الفاظ ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے۔ تو اللہ کے نزدیک طلاق دینا پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے، اگر کسی میاں بیوی کے درمیان بالکل اتفاق ہو ہی نہیں رہا ہے، ہر وقت جھگڑا ہو رہا ہے، یعنی دونوں کی زندگی جہنم بن گئی ہے، تو اسلام نے رکھا ہے کہ طلاق دے کر کے الگ ہو جاؤ۔ اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ ایک طلاق دے دے، لیکن 3 طلاق کا شریعت نے اختیار دیا ہے کہ مرد جو ہے ایک طلاق دیا اپنی بیوی کو، پھر اگر واپس لینا چاہتا ہے تو اپنے بات سے رجوع کر لے اور بیوی کو ساتھ میں رکھ لے۔ اگر اسی طریقے 2 طلاق دے دیا ہے تب بھی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ ہاں تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم اپنے بات کو واپس لو اور بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ لیکن 3 مرتبہ اگر تم یہ غلطی کر لیتے ہو تو اب شریعت کہتی کہ نہیں، یہ مذاق، طلاق مذاق نہیں کہ جب چاہو تم بیوی کو طلاق دیتے رہو، اسے ڈراتے رہو اور پھر اپنے بھی ساتھ لے لو۔ اب 3 مرتبہ اگر تم نے طلاق دے دیا ہے تو اب تم اس عورت سے شادی کر ہی نہیں سکتے ہو، کبھی بھی اس سے شادی نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے تم سے اب حرام ہو گئی تمہارے اوپر۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب چونکہ وہ عورت جو پہلے اس کی بیوی تھی اب اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، تو ظاہر سی بات وہ با اختیار ہو جہاں چاہے شادی کرے، مرد با اختیار ہو جہاں چاہے شادی کرے۔ بالکل اب وہ عورت اگر کہیں شادی کر لیتی ہے اور ایسا اتفاق ہوا کہ اس شوہر سے بھی اس کا نہیں بن پایا، یا اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا شوہر مر گیا، اب اگر وہ عورت چاہتی ہے، مرد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا اس میں، بالکل وہ عورت اگر چاہتی ہے کہ ہم پہلے مرد کے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہیں تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ اب تم اپنی مرضی سے اگر آنا چاہتی ہو تو پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہو۔ یہاں پر بھی ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا کہ اب وہ عورت اگر پہلے شوہر کے ساتھ آنا چاہے گی تو اس میں اس عورت کی مرضی ضروری ہے، جب تک وہ اجازت نہیں دیتی ہے تب تک پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی حال میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اب یہ ایک پروسیس ہوا، اس پروسیس کا نام حلالہ رکھا گیا ہے، فقہ نے اس کا نام حلالہ رکھا۔ اس کا نام کچھ اور بھی رکھ لے تو اس کو کوئی بھی عقل مند انسان غلط نہیں کہہ سکتا ہے، تو یہی ہے حلالہ، اس کے نام حلالہ رکھ لے یا کچھ اور بھی رکھ سکتے، کوئی دقت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، کیا واقعی اسلام میں حلالہ جیسی کوئی چیز ہے؟ آپ کا سوال ہے کہ حلالہ جیسی کوئی چیز اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلام میں جو حلالہ ہے، جس چیز کا نام حلالہ رکھا گیا ہے، جس کو حلالہ کہتے ہیں، وہ پروسیس ہے،
اس حساب سے اگر وہ پروسیس پورا ہوتا ہے تو اس کو حلالہ کہا جاتا ہے. اگر میں نے کہا کہ اگر اس کا کوئی دوسرا بھی نام اگر رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن فقہا نے اس کا نام حلالہ رکھا اس لیے ہم، اور اس چیز کو اپنانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. تو جو پروسیس ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ اسی چیز کا نام حلالہ. اچھا، یہ جو میں نے کہا کہ حلالہ جو پروسیس ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، طلاق کا اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طلاق تک، الطلاق مرتان، کہ 2 طلاق تک تم کو طلاق دینے کا اختیار ہے. تیسرا طلاق اگر دے دیتا ہے مرد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر وہ مرد 3 طلاق دے دیتا ہے تو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، حتیٰ کہ وہ، اچھا یہاں پہ اللہ کے الفاظ کو دیکھیں، حتیٰ کہ وہ عورت دوسرے جگہ شادی کر لے. مرد شادی کرا دے یہ ہے ہی نہیں کہیں، حتیٰ کہ وہ عورت کہیں دوسرے جگہ شادی کر لے. اب اگر وہ آنا چاہے گی تو ظاہر سی بات وہ اپنی مرضی سے آئے گی، اسی کا نام حلالہ رکھا جاتا ہے. مفتی صاحب، تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام حلالہ کو نہیں اپناتا تو آپ ان عورتوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جن پر جبراً حلالہ امپوز یعنی زبردستی تھوپا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کا سوال کہ عورتوں کے اوپر زبردستی حلالہ تھوپا جاتا ہے، اس کا اگر آپ سماج میں اگر زمینی سطح پر دیکھیں گے تو کہیں نہیں ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر زبردستی حلالہ تھوپا جا سکے. یعنی یہ میڈیا کی طرف سے بات یہ پھیلائی جاتی ہے. صرف اور صرف یہ میڈیا کا بنایا ہوا ایک ہوا ہے، ایک ڈرامہ ہے کہ عورتوں کے اوپر حلالہ تھوپا جاتا ہے. اچھا، حلالہ اگر عورتوں پر تھوپا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ عورت، اگر کوئی بھی عورت اپنے اوپر زبردستی کے تھوپا لے گی. اچھا، مان بھی لیا جائے اس بات کو تو کسی مرد کے ساتھ ہی حلالہ ہوگا. وہ مرد جو ہے یا تو کسی کا بیٹا ہوگا یا کسی کا شوہر ہوگا، تو کیا کوئی اس کی بیوی اپنے شوہر کو حلالہ کرنے دے دے گی؟ کبھی بھی وہ ڈرامہ کھڑا کر دے گی، پورا بوال مچا دے گی، اپنے شوہر کو کبھی حلالہ کرنے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ صرف اور صرف بیہودہ الزام ہے اسلام پر کہ زبردستی عورتوں پر حلالہ تھوپا جاتا ہے، جب اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر پہلے شوہر سے آنا چاہے گی تو آ سکتی ہے. اسی طرح میرا ایک اور سوال ہے کہ طلاق دینا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ ناپسندیدہ کام مرد نے کیا ہے تو پھر سزا عورت کو کیوں دی جاتی ہے؟ اس کو دوسرے مرد کے ساتھ رہنا پڑے 1 رات کے لیے. بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال بہت زیادہ کیا بھی جاتا ہے، اور خاص طور سے میڈیا کی طرف سے یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے کہ طلاق مرد نے دیا ہے اور سزا عورت کو ہو رہی کہ تم دوسرے مرد کے ساتھ رہو 1 رات کے لیے. سوال بہت اچھا، اور عورتوں کو چونکہ اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں واقعی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایسی صورت ہے ہی نہیں. یہ اصل اس کو بات کو یہ سمجھے کہ یہاں پر اللہ نے اختیار عورت کو دیا ہے، عورت کو سزا نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ تم دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرو، اس کے ساتھ رہو. اور یعنی کہ اگر عورتوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عورتوں کے لیے اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، اور اسلام نے عورتوں کی بہت خیر خواہی چاہی ہے. بالکل. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو آپ کو بار بار ذلیل کر رہا ہے، آپ جا کر کے اسے صلح کر لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو ذلیل کر رہا، پھر آپ گئے صلح کر لیں، پھر ذلیل کر رہا. آپ میرے پاس آئے اور کہیں اپنی ساری نوعیت بتا دے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، اسلام کہتا ہے کہ صلح کر کے رہو، اس لیے میں اس سے صلح کرنے جاتا ہوں، پھر وہ مجھے ذلیل کر دیتا ہے، اور آپ پھر اس بار میری صلح کرا دیجیے. اب میں جان رہا ہوں کہ وہ آدمی بہت گندا ہے، بہت غلیظ قسم کا ہے کہ آپ پھر جائیں گے پھر ذلیل کرے گا. میں نے ایک شرط رکھ دیا، شرط یہ رکھا کہ ٹھیک ہے میں اس میں صلح کرا دوں گا، تو لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنے چہرے پہ کالک لگا کر کے شہر کے اندر گھومو. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کے لیے ظالم ہوں، کتنا سخت سزا دے رہا ہوں، کہ میں خیر خواہ ہوں آپ کا کہ جو آدمی آپ کو بار بار ذلیل کر رہا ہے آپ اس کے پاس جانا کیوں چاہتے ہیں؟ اگر تم اتنا گرنے کے لیے تیار ہو کہ ہاں ہم اپنا چہرہ لگا کر کے، چہرے کو کالک لگا کر کے گھومیں گے، اتنا گرنے کے لیے تیار ہے، پھر جاؤ ایسے آدمی کے ساتھ رہو. تو اسلام نے عورتوں کو کہا ہے کہ جو مرد تم کو 3 مرتبہ طلاق دے دیا، جو تمہاری عزت کا اتنا بھی خیال نہیں رکھا کہ جو تم کو بار بار طلاق دے رہا، 3 مرتبہ تک طلاق دے دیا، آخری آپشن اس نے استعمال کر لیا، پھر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ کیوں اتنے غلیظ انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ اگر تم رہنا چاہتی ہو تو پہلے وہ پروسیس پورا کرو، اور شرط کے ساتھ نہیں، بغیر شرط کے کہ جاؤ دوسرے مرد سے شادی کرو،
پھر اس نے اپنی مرضی سے طلاق دیا، چاہے جتنا سال لگ جائے، یا اس کا انتقال ہو گیا اتفاق سے، تب اگر تم اس کے ساتھ آنا چاہتی تو آ سکتی ہو۔ اگر شرط لگا کر کے کیا جاتا ہے تو یہ اسلام میں نکاح ہے ہی نہیں۔ نکاح کے اندر، نکاح کے بہت سارے مسائل جو بیان کیے جاتے ہیں، اس میں ایک نکاح مؤقت ہوتا ہے، یعنی وقت کی تعین کر کے نکاح، کہ کوئی کہے کہ میں 1 ہفتے کے لیے نکاح کرتا ہوں، 1 دن کے لیے نکاح کرتا ہوں، 1 سال کے لیے نکاح کرتا ہوں، اس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی نکاح موقت کرتا ہے تو نکاح موقت کے بارے میں فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ نکاح المؤقت باطل، کہ نکاح موقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی 1 رات کے لیے نکاح کرتا ہے شرط لگا کر کے، یا 1 ہفتے کے لیے شرط لگا کر کے نکاح کرتا ہے، تو نکاح ہوا ہی نہیں، تو یہ حلالہ کیسے ہو جائے گا پھر؟ بالکل حق ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ 1 رات کے لیے نکاح کرنا، اگر اسلام میں نکاح نہیں ہے تو پھر جگہ جگہ حلالہ سینٹر کیوں کھلا ہوا ہے؟ ہاں، یہ سوال بہت آتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ سوال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے میڈیا میں دیکھیں گے کہ نکاح حلالہ سینٹر کھلا ہوا، حلالہ سینٹر کھلا ہوا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ ایک بھی حلالہ سینٹر تم مجھے دکھلا دو کہ کہاں ہے حلالہ سینٹر، مجھے لے چلو وہاں جا کر کے دیکھتا ہوں۔ کہ ظاہر سی بات میں نے بھی بہت جگہ دیکھے، بہت سارے اسٹیٹ کا سفر کیا، لیکن کہیں بھی مجھے ایسا نہیں ملا کہ کہیں پہ حلالہ سینٹر کھلا ہوا ہو۔ بھائی حلالہ سینٹر کھولے گا کون؟ کس کی ہمت ہو جائے گی کہ کسی کا حلالہ سینٹر کھولنے والا کسی کا باپ ہوگا، یا کس کی ہمت ہو جائے گی کہ وہ حلالہ سینٹر کھول لے؟ تو حلالہ سینٹر کہیں ہے نہیں، لیکن میڈیا میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ہاں حلالہ سینٹر کھلا ہوا ہے اور لوگ وہاں حلالہ ہو رہا ہے۔ ظاہر بات کوئی بھی اگر یہ بات صحیح ماننے والے لوگ، جو لوگ میڈیا پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو مان لیں گے، ان کو لگتا ہے کہ ہاں واقعہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسلام میں غلط ہے، لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ لاسٹ سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جس طرح میڈیا اور نیوز چینل کے ذریعے عورتوں کا برین واش کرانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے کیسے بچا جائے، اس پر تھوڑا تبصرہ کریں۔ اس سلسلے میں اور خاص تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ عورتوں کا برین واش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مسائل آئیں گے نا، وہ زیادہ تر عورتوں ہی کے مسائل کو لے کر کے اٹھایا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انصاف میں، اسلام کے اندر حلالہ کرا کر کے عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پردہ کے اندر رکھ کر کے عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ پردے کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ اسی سے حلالہ کا بھی مسئلہ سمجھ میں، ساری چیزیں سمجھ میں ہے کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے۔ کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ، اسلام جو ہے عورتوں کو گھر کے اندر پردے کے اندر رکھتا ہے، گھر کے اندر قید کر کے رکھتا ہے، آزادی نہیں دیتا ہے، یعنی کہ دنیا کے آدھے حصے کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا، یہ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور کسی دکاندار، جب کوئی دکاندار اگر سے پوچھے کہ بھائی تم عورت کو دکان پہ کہیں بیٹھائے ہوئے لیڈیز ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کسٹمر آتا ہے اس سے۔ تو دکان پہ لانے کا مقصد عورتوں کو آزادی دلانا نہیں ہوتا ہے، اپنا فائدہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سے عورت کو دیکھ کر کے کسٹمر آئیں گے۔ تو اب چونکہ عورتوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہمیں قید کر دیا گیا ہے، لیکن عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ اپنے لیے آپ کو بلا رہے ہیں کہ تم آؤ ہماری دکان میں بیٹھو تاکہ تم کو دیکھ کر کے کسٹمر آئے، نوجوان لوگ آئے۔ تو اسی طریقے سے حلالہ وغیرہ جو ہے، یہ ابھی میں نے بتایا کہ حلالہ کتنا جو پروسیس ہے وہ اسلام کے اوپر، عورتوں کے اوپر سخت پروسیس جو لاگو کیا گیا ہے اس کے بھلائی کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے کے جو چیزیں چلائی جاتی ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے عورتوں کا برین واش کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جو چیز سمجھنا ہے اس کے ایکسپرٹ سے سمجھیں۔ اسلام اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اسلام کے ایکسپرٹ یعنی قرآن حدیث اور علماء کی رہنمائی میں قرآن حدیث سے سمجھیں، علماء سے سمجھیں گے۔ ظاہر سی بات انہوں نے اپنا وقت لگا کر کے اسلام کو سمجھایا، قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھایا۔ یہ میڈیا والے اسلام کو کیا جانیں گے؟ ان کو تو اپنا مسئلہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ابھی 1 ہفتے کے بعد مر رہا اس کو پہلے ہی مار دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ یہ لوگ تو اکثر باتیں ان لوگوں کی جھوٹ ثابت ہوتی ہے، اور اب تو اتنا زیادہ ان لوگوں کا پورا کھل چکا ہے جھوٹ، میڈیا والوں کا اتنا جھوٹ کھل چکا ہے کہ اب کوئی ان کا چینل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ خود پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنے ان کا ویو اتنا کم کیوں آ رہا ہے، پریشان رہ رہے ہیں۔ تو آپ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کے جانکار سے پوچھیں، اسلام کے جانکار سے سمجھیں، یہ میڈیا والوں سے اسلام سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان سے سمجھیں گے ظاہر سی بات غلط سمجھائیں گے لوگ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہم دونوں کے درمیان کی بات ہوئی مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حلالہ ایک پروسیس ہے، مفتی صاحب نے بتایا، اور میڈیا جس طرح اس کو
کوریج کرتا ہے اور عام پبلک، عام مسلمان جو بہت کم پڑھے لکھے ہیں وہاں تک بات پہنچائی جاتی ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ہماری بات، اصل یہ بات قرآن اور رسول کی ہے، تو یہ بات آگے تک آپ نشر کیجئے، پھیلائیے، لوگوں کو بتائیے، اور آپ میڈیا سے دین نہ سیکھیں، مفتی صاحب نے بتایا جب بھی کوئی چیز پوچھنا ہو اپنے نزدیک کے علماء کرام سے پوچھیں، انشاءاللہ دین ہمارے اندر آئے گی اور ہم اس طرح کی چیزوں سے، میڈیا سے دور رہیں۔ السلام علیکم۔